صنف مقابل سے بھی محبت، کبھی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جب وہ اس عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے، اور کبھی کسی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ دین کے دائرے میں ہو تو پھر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی ہمارے سامنے ایسے دو کریکٹر رکھے ہیں، کردار رکھے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی داستان سب کے پیش نظر ہے۔ آپ کو اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، زیبائش دی تھی، ایسا حسن دیا تھا، ایسا کمال دیا تھا کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہر انسان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، وہ فریفتہ ہو جاتا تھا۔ یہ محبت ہونا فطری ہے، لیکن اگر اس محبت کے ساتھ آدمی احکام الہیہ کو مد نظر نہ رکھے، حکم خدا کو پس پش ڈال دے، تو وہ بری چیز ہے۔ زلیخا جو در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کی مالک تھی، مالکہ تھی، اس کا شوہر حضرت یوسف کو بازار سے خرید کے لایا تھا۔ زلیخا نے ہی حضرت یوسف کو تربیت کی، پالا پوسا، لیکن جب یہ ایک لہیم شہیم اور بہترین جوان قدرت مند نوجوان ہونے کی حیثیت سے ابھرے اور سامنے آئے تو خود یوسف کے اوپر زلیخا قربان ہو گئی۔ یہ محبت کوئی بری چیز نہیں تھی۔ یوسف کے ساتھ ہر آدمی محبت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو اس بات پر ملامت کی ہے کہ تو اپنے جس کو پالا ہے، جس کو پرورش کی ہے، غلام ہے، اس سے محبت کرنے لگی ہے، تو اس نے قرآن کریم نے ان باتوں کو بھی اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ مصر کی عورتوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک چاقو دیا اور لیمو دیا، اور پھر یوسف کو حکم دیا کہ جب میں کہوں تو تم یہاں سے گزر جانا۔ مہمانی پر آئی ہوئی یہ خواتین اور لیڈیز کے درمیان سے حضرت یوسف کو جب اس نے گزارا ہے تو قرآن مجید کی آیات یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لیمو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور جب یوسف چلے گئے تو انہوں نے کہا ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو ملک کریم لگتا ہے، یہ تو فرشتہ محسوس ہوتا ہے۔ تب زلیخا نے کہا تم اسی کے عشق پر میری ملامت کرتی تھی، میری مذمت کرتی تھی، تم خود اس کا شکار ہو گئی ہو۔ تو کسی سے محبت ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو بھی اچھی چیز ہوگی، جو بھی باکمال چیز ہوگی، جو بھی نظروں میں آنے والی ہوگی، جو بھی دل میں لگنے والی بات ہوگی، اس سے آدمی کو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ہر کمال سے، ہر بلندی سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بات الگ ہے، کوئی ظاہری چیزوں کو حسن و جمال سمجھتا ہے، کوئی معنویات، تو جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس محبت کے بعد آپ اپنی حدوں کو پار نہ کریں، آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ زلیخا اپنی حدیں پار کرنے لگی اور وہ بھول گئی کہ یہ میرے غلام ہیں، یہ میرے لیے محرم نہیں ہیں، ان تک پہنچنا میرے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس نے خود یوسف پہ فریفتہ ہونے کے بعد اپنے کو یوسف کے لیے تیار کر دیا۔ مگر حضرت یوسف نے اس موقع پر معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی اور کہا ایسا یوسف نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے یہ کمال دیا ہے، اللہ نے یہ محبت، اللہ نے یہ حسن دیا ہے، تو میں اپنے اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں، اپنے پروردگار کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اور پھر حضرت یوسف ایسے مرحلے میں بھی آ جاتے ہیں کہ زلیخا جب ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو حضرت یوسف اور زلیخا جب حضرت یوسف زلیخا سے جب یعنی فرار کر رہے ہیں تو وہاں پر دروازے پر خود زلیخا کا شوہر مل جاتا ہے۔ زلیخا خود الٹا حضرت یوسف کو پھنسانے کی کوشش کرتی کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط نیت رکھتے تھے، تو اس موقع پر اللہ اپنے نیک بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ آغوش میں پلنے والا، ابھی نہ بولنے والا معصوم بچے نے حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دی، اور حضرت یوسف نے ایسے حساس موقع پر بھی کہ جب سامنے والا مکمل طریقے سے ان کے لیے آمادہ ہے، اگر حضرت یوسف چاہتے تو اس گناہ میں پڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے موقع پر جب ایسے اسباب فراہم ہوتے ہیں کہ جہاں آدمی بھٹک سکتا ہے، حضرت یوسف نے اپنے کو بچایا۔ نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کی عصمت کی گواہی اس بچے نے دی۔ لیکن جب حضرت یوسف زندان سے، پوری ایک داستان ہے، قرآن مجید نے بھی نقل کیا، زندان سے واپس آتے ہیں اور زلیخا بھی یوسف کے پیار میں اور یوسف کے عشق میں وہ سب کچھ اپنا مال و اسباب لٹا دیتی ہے اور سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ وہ تو سڑک پر آ گئی ہے، فقیر ہو گئی ہے، لیکن یوسف کو خداوند عالم نے بادشاہی نصیب کی ہے۔ تو اس موقع پہ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنے گنہگار بندوں کو تو زمین پر لا کر کھڑا کر دیا، اور جو اس کے اطاعت گزار، جو اس کے اطاعت شعار، جو اس کے حکم کو ماننے والے ہیں، ان کو حکمرانی عطا کی۔ حضرت یوسف اس بات کی طرف جب متوجہ ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو بلوایا، تو جو ایک بڑھیا ہو چکی تھی، کھوسٹ بڑھیا ہو چکی تھیں اور ادھر ادھر وہ پھرتی رہتی تھی، حضرت یوسف نے جب بلایا اور پہچان لیا تو زلیخا سے کہا کہ تم اپنے کو ایسے کیوں پریشان کرتی ہو؟ حضرت یوسف سے زلیخا کا فقط یہی جواب تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور میں تو اپنے یوسف کو یاد کرتی ہوں۔ اس کا عشق چونکہ پکا تھا، اس کا عشق چونکہ سچا تھا، اور اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے سامنے خدا کی عنایتیں اور محبتیں اور خدا کی معرفت والی باتیں کی ہیں، تو قرآن مجید لکھتا ہے کہ وہ مومنہ ہو گئی۔ خداوند عالم نے جب وہ مومنہ ہو جاتی ہے اور خدا کا سے عشق کرنے لگتی ہے، اور اس کے بعد یوسف کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں کرتی ہے، تو وحی الہی آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ آپ زلیخا سے شادی کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اب تیرا حکم ہے تو میں شادی کر رہا ہوں، لیکن میری ایک تجھ سے درخواست ہے کہ زلیخا اور مجھ میں کافی فرق ہو چکا ہے، وہ بڑھیاں ہیں اور میں ابھی نوجوان ہوں۔ حکم خدا سے زلیخا کی جوانی بھی پلٹ آتی ہے۔ ایک سطر میں بس اپنے نوجوان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے حکم کے مطابق چلیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ زلیخا راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، یوسف نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب یوسف نے جب دیکھا کہ یہ میری سچی چاہنے والی ہے تو خدا کی طرف متوجہ کیا۔ جب اس کے دل میں عشق خدا پیدا ہو جاتا ہے تو خدا کا خود حکم ہوتا ہے کہ یوسف اب تم اس سے شادی کرو اور اس کو اس کی مراد تک پہنچاؤ۔ یعنی اگر ہم اللہ سے رابطہ قائم کریں گے، اپنی زندگی میں کبھی اسے فراموش نہیں کریں گے، تو اگر دنیا میں بھی ہمیں کچھ چاہیے ہوگا تو مالک ہمارے لیے وہ فراہم کرے گا۔ ہمیں اپنی ہر نعمت کے ساتھ خدا کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر موقع پہ حکم خدا کی رعایت کرنی چاہیے۔